صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آ جائیے مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. توفیق خداوندی ہے اور نظر خاص سے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف ہے کہ کافی طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا، شہید قائد عارف حسین الحسینی کی میت میں کئی مرتبہ میں یہاں آیا اور اس کے بعد بھی جب ذمہ داری مجھ پہ آئی تو پھر بھی حاضر ہوا، اور درمیان میں چونکہ حالات میں کچھ تبدیلی آئی تو اس دور میں بھی ایک نجی انداز میں یہاں آیا ایک دو مرتبہ، لیکن کافی عرصہ ہو چکا ہے اور آج پھر آنے کا اتفاق ہوا. اور یہ کریڈٹ ہمارے، اس سے پہلے میں اپنے سابق ضلعی صدر سید نادر علی شاہ صاحب کے پاس آیا تھا، اور اب یہ کریڈٹ جاتا ہے سید جاوید شاہ صاحب کو، جنہوں نے اس پروگرام کے سلسلے میں انتھک محنت کی اور کوشش کی اور سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دوسری بہت سی تحریکوں کا آغاز سندھ سے ہوا اور سندھ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے بڑا رول اور کردار ادا کیا، بہت سے قومی امور میں اور قومی تحریکوں میں اسی طریقے پہ تشیع کے حوالے سے جو اٹھنے والی تحریک تھی، اجتماعی تحریک، ملی تحریک، اس کی بنیاد بھی سندھ ہی سے پڑی، یہیں پہ پڑی. سن 64 میں علامہ سید محمد دہلوی نے، نوجوان موجود ہیں ان کو تاریخ سے آشنائی ضروری ہے، 64 جنوری میں علامہ سید محمد دہلوی نے پاکستان بھر کے بزرگ علماء کو جمع کیا اور شیعہ مطالبات کمیٹی کی بنیاد رکھی، جس کے 3 مطالبے تھے: عزاداری دینیات، عزاداری سید الشہداء کا تحفظ اور اوقاف. اب تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. دینیات کے حوالے سے کامیابی ان کو نصیب ہوئی، 9ویں اور 10ویں میں شیعہ دینیات الگ ہوئی، لیکن ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، شیعوں کے اپنے عدم توجہ کی وجہ سے کہ وہ حاضر نہیں تھے کہ بچوں کو شیعہ دینیات کا امتحان دلوائیں. نقص یہ تھا کہ ممتحنین شیعہ مقرر نہیں کیے گئے تھے، اس لیے بچے، والدین گھبراتے تھے کہ وہ اپنی دینیات میں اپنا پیپر حل کریں اور اس حوالے سے آگے بڑھے. تو دینیات کا سلسلہ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ ختم ہوئی.
اب پھر ہم نے اس کو چلایا ہے کہ شیعہ بچوں کے لیے ان کی اپنی تعلیم کا انتظام اس ملک کے اندر ہونا چاہیے. بڑی ملاقاتوں میں ان مسائل کو ہم نے چھیڑا ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. آنے والے حالات میں بہتری کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. دیویات اور اوقاف تھا، بہت سے لوگ نہیں جانتے. ہگلی کا وقت تھا جو مشرقی اور مغربی بنگال کے اندر چائے کے بہت بڑے باغات تھے. شیعہ وقت تھا. اگر وہ وقت شیعوں کو مل جاتا تو شیعوں کے تمام اداروں کی کفالت کر سکتا تھا. اب وہ سلسلہ ختم ہوا، اس کی بھی طویل داستان ہے. عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے حوالے سے اب تک کوششیں جاری ہیں جس کا میں بھی تذکرہ کروں گا. پھر جب یہ شیعہ مطالبات کمیٹی میں تھوڑی خلا پیدا ہونے لگا یا کمزوری وجود میں آئی تو اس کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بکھر کے اندر کنونشن میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو یہ تسلسل ہے اسی کا جو سید محمد دہلوی نے جس کی بنیاد رکھی تھی. سب سے پہلے قائد ملت جعفریہ کا خطاب سید محمد دہلوی کو ملا اور اس کے بعد یہ تسلسل جاری ہے. پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس کے بعد شہید قائد نے اس کے اندر اور وسعت پیدا کی اس کے مقاصد میں، اس کے اہداف میں، اور پھر یہ ذمہ داری ہمارے سپرد ہوئی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. یہ ملی پلیٹ فارم ہے، قومی پلیٹ فارم ہے جو وہاں سے شروع ہوا تھا اور اب تک یہ جاری ہے. اس کی اپنی پالیسیاں ہیں، اس کا اپنا ایک رول ہے، اس کا اپنا ایک کردار ہے اور مختلف حالات سے گزرا یہ پلیٹ فارم. انتہائی سنگین حالات کا سامنا کیا اس پلیٹ فارم نے اور اس کے باوجود جیسے بھی حالات آتے رہے اس پلیٹ فارم نے، اس ملی پلیٹ فارم نے اپنا رول اور کردار ادا کیا. ہم نے تشیع کے حقوق کے لیے بھی کردار ادا کیا اس پلیٹ فارم نے. مشکل یہ ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ درمیان میں صورتحال ایسی آئی کہ ہمیں برابر بنا کر تکفیری گروپ کے ساتھ برابر کر کے ہم پہ بھی پابندیاں لگائی گئیں، جس کی وجہ سے ہم نے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے سرگرمیوں میں تبدیلی پیدا کی. ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارے کارکن کا اس پلیٹ فارم سے وابستہ، اس ملی اور قومی پلیٹ فارم سے وابستہ کے لوگوں کی تعداد، اس کی وسعت دوسری بہت سے جماعتوں سے زیادہ ہے. میں ایسی جگہ پہ ہم جا چکے ہیں جہاں پہ دوسری جماعت کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا تھا، وہاں تحریک جعفریہ کا یونٹ، شیعہ علماء کونسل کا یونٹ وہاں پر موجود ہوتا. لیکن چونکہ کچھ مشکلات آئیں پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی معاشی زندگی کے لیے پریشانیاں پیدا ہوئی تو ہم نے تبدیلی پیدا کی سرگرمیوں میں. لیکن اس کے باوجود ہم 2-3 میدانوں کے اندر بھرپور انداز میں فعالیت ہوتی رہی، سرگرمی ہوتی رہی. البتہ مشکل یہ پیش آئی کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں ہمیں دشواری رہی. تشیع کے حقوق کی بات، پاکستان کے اندر جتنی بھی سازشیں ہوئی تشیع کے حقوق کے خلاف، سب کی سب ہم نے ناکام بنائی. صرف نعروں کی حد تک نہیں یا گفتگو اور تقریروں کی حد تک نہیں، بلکہ پاکستان کے تمام ایوانوں کا ریکارڈ اس بات کا شاہد ہے کہ اس کے تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ہم نے ایوانوں کے اندر ناکام بنایا، جو اب بھی ریکارڈ پر موجود ہے. کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا بل جو تشیع کے حقوق پر ضرب لگاتا ہو یا اس کے منافی ہو، اس کو ہم نے پاس نہیں ہونے دیا. کتنے شریعت بل آئے لوگوں کو نہیں پتا، ان کا کیا ہوا ان کے ساتھ اور کس طریقے پہ وہ گزر گئے اس ملک سے. یہاں شریعت بل کی آپ کو یاد ہوگا، نوجوانوں کو یاد نہیں ہے، جو لوگ کچھ نوجوانی سے آگے بڑھ چکے ہیں جن کی عمریں میں پتا ہوگا کہ یہاں شریعت بل کی تحریک ایسے چلی تھی جیسے
پاکستان کی تاریخ چلی تھی۔ اس انداز میں شریعت بل کی تاریخ لوگوں نے پہنچائی تھی، اور اس کے اندر جو آلائشیں موجود تھیں، جو تشیع کے خلاف اس کے اندر چیزیں موجود تھیں، اس کو ہم نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کو نکالا، اور اگر شریعت بل کوئی پاس ہوا تو اس انداز میں پاس ہوا کہ تشیع کے خلاف اس کے اندر کوئی نقصان دہ پوائنٹ موجود نہیں، ایک نہیں کئی شریعت بل۔ کتنے ناموس صحابہ بل آئے جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے اندر کیا تھا، ان کا مضمون کیا تھا، کہ جو شخص صحابہ کو نہیں مانتا اس کی سزائے موت، یا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک فتنہ تھا جس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اس فتنے کے ذریعہ تشیع کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی بہانہ یہ تھا، دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی۔ ہم نے ان کوششوں کو بھی ناکام بنایا، اور کوئی ایسا بل ٹاسک فورس سے بنائی گئیں، کمیٹیاں بنائی گئیں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے۔ یہ عزاداری کی بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، انتظامات کرنے پڑتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پورا ملک داؤ پہ لگ جاتا ہے، لہذا اس کے جلوسوں کو کم کرنے یا محدود کرنے یا عزاداری کے حدود کو روکنے کی کوششیں شروع کی گئیں اور کمیٹیاں بنی۔ ہم نے ان تمام کمیٹیوں کو، ان کی تمام تجاویز کو، ان کے تمام اقدامات کو پاؤں تلے روندا، اور عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی۔ میں سمجھتا ہوں شاید سندھ والے لوگ تو آگاہ ہوں گے جو کچھ قلندر کے دربار میں ہو رہا تھا، اور جو کوشش ہوئی تھی وہاں عزاداری کو بند کرنے کی، اور یہ کیسے ہوا مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیسے وہاں پہنچا۔ دربار کے اندر جا کر ماتمداری شروع کی، عزادار کہاں دیکھ رہے تھے اور کہاں موجود تھے، کیسے جمع ہوئے اور کس انداز میں وہاں عزاداری ہوئی، اور کس انداز میں ایک کنونشن کر کے ہم نے اعلان کیا کہ سید کے دربار پر جو عزاداری ہوتی تھی اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، رقم ہو چکی یہ تاریخ، اب عزاداری کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس مرحلے پہ ایک تسلسل کے ساتھ تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے پابندیوں کے باوجود، اس لیے ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے اندر موجود ہیں، اس ملک کے مالک ہیں، حصہ دار ہیں اس ملک کے اندر، پابندیاں قوموں کا راستہ روک نہیں سکتی، قوموں کے مقاصد و اہداف کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی، وہ اپنا دل راضی کر لیں اور اپنے آپ کو خوش کر لیں کہ ہمیں کسی کے برابر کر کے انہوں نے ہم پہ پابندی لگائی، لیکن اس برابری کو بھی ہم نے توڑا، میں بھی عرض کروں گا، اور پابندیوں کو ہمارے راستے میں رکاوٹ اور حائل نہیں ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس ملک کے اندر وحدت و اتحاد کو بھی فروغ دیا، تشیع پر رہتے ہوئے، تشیع کی عبادات و رسوم، تشیع کی فقہ اور تشیع کے احکام پر عمل کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مختلف مکاتب فکر کو آپس میں جوڑا ہم نے۔ میں کہوں گا تشیع داعی اتحاد بین المسلمین نہیں ہے صرف، بلکہ بانی اتحاد بین المسلمین ہے۔ کسی کمزوری کے لیے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی مشکل کی وجہ سے میں آج اتحاد کی دعوت نہیں دیتا ہوں۔ میں مکتب اہل بیت کا نمائندہ ہوں اور ترجمان ہوں۔ آل محمد کا مشن یہ ہے کہ میں تمام کلمہ گو کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کروں، ذمہ داری ہے میری، میرا فریضہ ہے۔ میں جہاں منتخب قائد ملت جعفریہ ہوں وہاں نمائندہ ولی فقیہ بھی ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے ویسی نمائندگی۔ میں امام خمینی کا نمائندہ بھی تھا، ان کی آخری وصیت مجھے اتحاد و وحدت کے بارے میں تھی۔ میں اس وقت موجودہ رہبر کا بھی نمائندہ ہوں، ان کی بھی ہدایت اور رہنمائی یہ ہے کہ وحدت و اتحاد کو فروغ دیا جائے، اور میں خود بھی سمجھتا ہوں، یہاں کے حالات کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔
مختلف مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اتحاد کا مقصد کوئی ضم ہونا یا ضم کرنا یا مل جانا یا ملا دینا نہیں ہے۔ اپنی فقہ پر رہتے ہوئے، اپنی رسموں پر عمل کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کو رکھتے ہوئے اور اپنی عبادات کو اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہوئے مشترکہ اہداف اور مشترکہ دشمن کے خلاف صف آرا ہونا اور اکٹھا ہونا، اس کا نام وحدت و اتحاد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نشتر پارک میں جب پروگرام ہوا تھا اور صف بندی تھی جس کے اندر تمام دینی جماعتوں کے سربراہ موجود تھے، تو ان کے درمیان میں موجود تھا، اسی لباس کے ساتھ سجدگار رکھ کے اور ہاتھ کھول کر جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو دنیا کے چینل دیکھ رہے تھے کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ وحدت و اتحاد مشترکہ نکات پر، مشترکہ مقاصد کے لیے، اور یہ ذمہ داری ہے میری، قرآن یہ ذمہ داری دیتا ہے، آل محمد یہ ذمہ داری دیتے ہیں، سیرت اہل بیت کو آپ دیکھ لیجئے۔ شاید کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ جو اتحاد اور وحدت کا منظر کربلا میں سید الشہداء نے قائم کیا تھا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ہر رنگ کا انسان، ہر نسل کا انسان، ہر قوم کا انسان، ہر زمان کا انسان اور ہر مذہب کا انسان سید الشہداء کے سائے تلے موجود ہے، اور ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے اتحاد و وحدت کا۔ اس کی تشریح کسی اور وقت میں کروں گا۔ اس اتحاد و وحدت کے نتیجے میں وہ جو ہمارے خلاف ایک غلیظ مہم اس ملک کے اندر شروع ہوئی تھی، کرائی گئی تھی، جس کے پیچھے بڑی قوتیں تھیں، جنہوں نے شیعوں کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری ثابت کرنا تھا، ان کی اس مہم کو ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ ناکام بنایا اور عین دینی جماعتوں میں کے وسط کے اندر بیٹھ کر اس تکفیری گروہ کو گندگی کی ڈھیر پر کھڑا کر دیا۔ ان کے اپنے بھی ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔